ایک طرف 26 نومبر کے واقعات جس سے نہ تو حکومت آگے بڑھ پا رہی ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف، بڑھتا ہوا عالمی دباؤ اور پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی آواز کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگلی باری کس کی۔ ایک طرف 26 نومبر کے واقعات جس سے نہ تو حکومت آگے بڑھ پا رہی ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ پا رہی ہے، دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا چارج کیا جانا، معاملات بہت تیزی سے آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان معاملات کا نتیجہ آخرکار کیا نکلے گا؟ بڑھتا ہوا عالمی دباؤ اور پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی آواز، یہ معاملات کس نہج تک جا کے پہنچیں گے اور کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ ان تمام تر تفصیلات کو آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد تجزیہ کریں گے کہ آخر حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 26 نومبر کی۔ 24 نومبر کو عمران خان نے فائنل کال دی تھی، اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا اور 26 نومبر کو رات کے تقریباً 12 ساڑھے 12 1 بجے وہ پروٹیسٹ کال آف کر دیا گیا۔ بقول پاکستان تحریک انصاف تو ان کے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، ان کے 12 لوگ جان سے گئے، لیکن دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلائی گئی اور کوئی بھی آپ کے لوگ نہیں مرے۔ یہ دو باتیں اس وقت پیرلل چل رہی ہیں، حکومت کا اپنا نیریٹو ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا نیریٹو ہے۔ اب یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ گولی بھی چلی ہے، لوگ بھی مرے ہیں، لیکن وہ جو گولی چلائی تھی وہ علی امین گنڈا پور کے لوگوں نے چلائی تھی۔ بہرحال سچ کے ہے، لیکن سچ کیا ہے یہ معلومات تو ابھی سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اب چل پڑی ہیں، چیزیں بہت آگے کو جا رہی ہیں۔ کسی عدالت نے تو اس مقدمے کو ٹیک آف نہیں کیا، لیکن معاملات اب آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج کیے جانا، ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آگے بڑھنا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھے، وہ پرتشدد واقعات میں ملوث تھے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے، اس لیے ان پہ چارج کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگلی باری کس کی، کیونکہ فیصل واوڈا کا یہ کہنا ہے، منیب فاروق کا یہ کہنا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات سچ ہوتی ہے کیونکہ ان کے روابط ہیں کسی نہ کسی جگہ۔ تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلا نمبر سابق وزیر اعظم عمران خان کا ہو، اور فیصل واوڈا نے بہت اہم سٹیٹمنٹ ایک کل دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اگر عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوتا ہے تو انہیں کوئی حیرانی نہیں ہوگی، لیکن وہ دعا گو اس لیے ہیں کہ جب عمران خان کا فوجی ٹرائل ہو تو انہیں پھانسی کی سزا نہ ہو، صرف عمر قید ہو۔ تو یہ بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے فیصل واوڈا کی جانب سے، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہوگی کیونکہ آج تک پاکستانی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ٹرائل ہوگا؟ جب ٹرائل ہوگا تو کیا ان کو چارج کیا جائے گا؟ جب ان کو چارج کیا جائے گا تو کیا فیصل واوڈا کی طرح جو وہ بات کر رہے ہیں کیا کہ ان کو کوئی عمر قید ہو یا پھانسی ہو؟ تو یہ تو معاملات ابھی آگے بڑھیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی اور پھر آپ کے سامنے اس کا تجزیہ رکھیں گے، لیکن حالات اگر ہم دیکھیں آن گراؤنڈ تو جا اسی جانب ہی رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نیگوسیشن کی کوشش کی جائیں گی، کوئی مذاکرات کیے جائیں گے؟ کیونکہ دو چیزیں اس وقت ہیں، ایک جانب عمران خان ہے جیل میں، وہ کہہ رہے ہیں جی احتجاج کرو، دھرنے کرو، وہ اپنی ایک الگ جارحانہ سیاست جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ان کے چیئرمین ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں، وہ FIR کٹوانے کو تیار نہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ بیرسٹر گوہر نے کل بھی یہ بیان دیا کہ جتنے مرضی ٹینشنز ہو جائیں، جتنی مرضی پولرائزیشن ہو جائیں، بہرحال جو آخری حل ہے وہ مذاکرات ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات اب کس طرح بڑھیں گے، کیونکہ عمران خان تو بیٹھ کے اندر سے جارحانہ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ سول نافرمانی کو بھی نیگوشیٹ کر دیتی ہے، کاؤنٹر کر دیتی ہے۔ وہ فائنل کال میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب وہ متفق نہیں تھے فائنل کال سے، وہ FIRs بھی نہیں کرواتے، وہ عالمی میڈیا کو رسپونڈ بھی نہیں کرتے، وہ عالمی میڈیا کے سامنے انگلش میں پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا
اور کیا مسلم لیگ نون مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے گی؟ کیونکہ وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی بجائے سڑکوں پہ آنے کے مذاکرات کرے۔ کیا عمران خان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیں گے؟ اور جو سب سے اہم سوال ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، یعنی وہ سر عام اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں، آپ ہم سے مذاکرات کریں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے آپ اگر سیاسی ہوتے تو آپ ہمارا مینڈیٹ نہ چراتے، آپ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ تو فارم 47 کی حکومت ہے۔ تو ملک میں اس وقت تقسیم بڑھتی جا رہی ہے، پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے مذاکرات۔ جتنا مذاکرات کو ڈیلے کیا جائے گا اس ملک کے لیے، اس ملک کی 24 کروڑ عوام کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے۔ تو جو ہی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات میں ٹیبلز ٹرن ہوں گی، کچھ مانی جائیں گی، کچھ منوائی جائیں گی، تو حالات بہتری کی جانب آ سکتے ہیں۔ یہ تھی تمام تر تفصیلات۔ مزید تفصیلات آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ چینل 51 کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔